बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में हर लम्हे नई खबर जन्म लेती है और आजकल तो ऐसी सूरत हाल है कि एक लम्हे में एक खबर नहीं कई खबरें सामने आ जाती हैं। इनमें मियां नवाज शरीफ साहब की खबरें हैं, इनमें शहबाज गिल की खबरें हैं, एक ट्रैफिक असिस्टेंट लाहौर में शहीद हो गया है। इसके अलावा अना अली जो फैसलाबाद की है वो इस्लामाबाद जा पहुंची है जमानत के लिए। उन पर और उनके वालिद पर एक लड़की को हरासा करने के अलावा अगवा करने और बहुत कुछ करने का इल्ज़ाम है। इन सब चीज़ों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। हमने हमेशा ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो वो कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन आज ये नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। वो ज़रूर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन कितने अरसे के लिए आएंगे? उनका जो अरसा पाकिस्तान में क़याम का होगा वो ऐसे ही है जैसे ना होने के बराबर हो। उनको बरतानिया में मज़ीद रहने के लिए एक दफ़ा बरतानिया छोड़ना होगा, वो किसी दूसरे मुल्क जाएंगे, वहाँ से फिर मियां नवाज शरीफ साहब बरतानिया जा सकते हैं, तो उनके वहाँ पे रहने पर किसी किस्म की कोई कदगन और पाबंदी नहीं होगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट मिल चुका है, वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन पंजाब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठी हुई है। जेल तैयार कर ली गई है। उनको अडियाला जेल में रखा जाएगा या कोट लखपत जेल में रखा जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब को इस सब का इल्म है। रावलपिंडी उतरेंगे, रावलपिंडी उतर कर वो इस्लामाबाद जहाँ पे उनके भाई की हुकूमत है वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको पंजाब की हदूद से गुजरना होगा। पंजाब हुकूमत तुली बैठी है कि मियां नवाज शरीफ को हर सूरत में गिरफ्तार करना है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आना उनका नागुज़ीर है। उनकी पार्टी की तरफ से सियासत में आला और बुलंद मुकाम तक पहुंचने के लिए, एक बार फिर पहुंचने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी परवाह है, अपनी जान की परवाह है, जेल से बचने की उनको फिक्र है। मियां नवाज शरीफ साहब कतई तौर पर पाकिस्तान में इतना क़याम नहीं करेंगे कि पंजाब हुकूमत के हथे चढ़ जाएं। आज तो पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हो सकता है कि कल पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत हो। मरकज़ में जो आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो बरकरार न रह सके और कोई भी नया सेटअप आ जाए, वो इमरान खान की सूरत में हो या कोई और हो, मामला फिर कानून के मुताबिक चलेंगे और कानून के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में जाना होगा। जेल में बाकी उनको सज़ा पूरी करनी होगी। मियां नवाज शरीफ साहबा का भी मुकद्दर आखिरकार जेल है, क्योंकि इनको भी सज़ा हो चुकी है। पाकिस्तानी कवानीन से आप कुछ अरसे के लिए बच सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कानून को चक्कर दे सकते हैं, ना रियासत को चक्कर दे सकते हैं। बात हम कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की। हिफाजती तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब सिंध के अलावा मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के किसी भी सूबे में लैंड करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है। मियां नवाज शरीफ साहब कराची में लैंड करेंगे, वहाँ पे इनका पासपोर्ट या वीज़ा जो भी है वो उसके ऊपर स्टैंप हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब उसी जहाज में वापस चले जाएं। पाकिस्तान में एक दिन रुकें, पाकिस्तान में 2 दिन रुकें, पाकिस्तान में हफ्ता रुकें, 2 हफ्ते रुकें, महीना रुकें या 2 महीने रुकें। इससे ज़्यादा मियां नवाज शरीफ साहब कराची में क़याम नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब इस तरीके से पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से वापस फिर अपने वतन चले जाएंगे, जहाँ पे उनका पूरा ख़ानदान 1-2 अफराद के सिवा मौजूद है। ये तो होगी मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी और पाकिस्तान से फिर अपने वतन में वापसी की बात। अब बात कर लेते हैं शहबाज गिल की। शहबाज गिल का मामला इस हुकूमत की तरफ से पूरे तरीके से बिगाड़ा गया है। इस हद तक बिगाड़ा गया है कि इमरान खान शहबाज गिल की हमायत में रैली का ऐलान कर चुके हैं। आज वो रैली निकालेंगे। कल वो शहबाज गिल से मिलने के लिए पिम्स हॉस्पिटल गए, वहाँ उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। इमरान खान ने इस मौके पर खौफनाक इंकशाफ किया। एक तो शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है, दूसरी उनके साथ ज़्यादती की गई है, जिनसे ज़्यादती की गई है। ये इंतहाई घिनौना जुर्म है जिसका इर्तिकाब इस हुकूमत की तरफ से किया गया है। ये कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है और नाकाबिल माफ़ी है। ये मामला अब यहीं पे रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान एक मौके पर ये कह चुके थे कि शहबाज गिल की तरफ से
غلطی ہوئی ہے، انہوں نے غلطی کی ہے، ان کو وہ لائن نہیں کہنی چاہیے تھی۔ عمران خان بیک فٹ پہ گئے تھے، لیکن آج عمران خان کو انہوں نے شہباز گل کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے۔ حکومت نے بدترین ان پر تشدد کیا گیا، اور جس طریقے سے ان کا ریمانڈ لینے کی کوشش کی گئی، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت ان کو مزید تشدد کا نشانہ بنانا چاہتی ہے۔ بہرحال معاملات ایک دو روز تک ٹل گئے ہیں۔ ادھر رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، شہباز گل پر تشدد نہیں کیا گیا، جن سے زیادتی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، وہ روضہ رسول کے قریب بیٹھ کے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ سوچا نہیں جا سکتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ جیسے بھی ہیں، روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر، مسجد نبوی کے قرب و جوار میں بیٹھ کر وہ اس قسم کا جھوٹ بولیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کی تصویر منظر عام پر آئی ہے کہ وہ روضہ رسول پر انہوں نے حاضری دی ہے، وہاں پہ یہ موجود ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے رانا ثناء اللہ کی مرضی کے بغیر، خصوصی طور پر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر، وہ رانا ثناء اللہ کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے۔ رانا ثناء اللہ پر ایک ANF کا بھی مقدمہ تھا، جس میں ان سے 15-20 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا جھوٹ تھا۔ فواد چودھری نے بھی ایسا ہی کہا ہے، اور اس کے علاوہ فیصل وابڈا کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ سارا ایک ڈرامہ تھا۔ رانا ثناء اللہ کے گرد کو چھل کے گھیرا تنگ کرنا چاہتے تھے، یہ فواد چودھری اور فیصل وابڈا کہہ رہے ہیں۔ فواد چودھری اور فیصل وابڈا کی طرف سے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ کو ANF نے گرفتار کیا تھا۔ پاک فوج کے ایک محکمے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ پر ایسا جھوٹا مقدمہ درج کروا دیں گے؟ ان پر کہاں سے دباؤ ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ANF پر کہیں سے دباؤ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب اگر سچے ہیں تو ان کی طرف سے اپنے اوپر فرد جرم عائد نہیں کی جانے دی گئی۔ انہوں نے پوری کوشش کے ساتھ اپنے اوپر عائد ہونے والی فرد جرم کو روکا ہے۔ اس مقدمے کو آگے چلنے کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹیں رانا ثناء اللہ صاحب خود ڈالتے رہے ہیں۔ اگر یہ بے گناہ ہوتے تو کہتے کہ آؤ میدان میں، یہ میں ہوں، میرے اوپر الزامات ہیں، یہ جھوٹے ہیں، میں ان کو ثابت کرتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ کا کنڈکٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ رانا ثناء اللہ اس معاملے میں بے گناہ نہیں ہے۔ بے شک فواد چودھری ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، رانا ثناء اللہ بچ پاتے ہیں یا نہیں بچ پاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ رانا ثناء اللہ ANF کے اس کیس سے بری ہو جائیں گے یا ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ آج وہ محفوظ ہیں، وزیر داخلہ ہیں، کل ان کی وزارت ختم ہونی ہے، اور اس کے بعد ان سے میرا خیال ہے کہ یہ حساب لے لیا جائے گا۔ فوج بھی جس طریقے سے آج ایکٹ کر رہی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو وہ ایکٹ کرتی ہوئی نظر نہ آئے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، لاہور میں ٹریفک اسسٹنٹ محمود احمد کو ایک ٹرک نے کچل دیا، محمود احمد شہید ہو گئے۔ پولیس میں بھی لوگ شہید ہوتے ہیں۔ ایک مزدہ کی طرف سے ایک گاڑی کو ٹکر ماری گئی، ٹکر مارنے کے بعد مزدہ کو بھگا لیا گیا۔ محمود احمد نے اس کا پیچھا کیا، اس کو روکنے کی کوشش کی تو ٹرک ڈرائیور نے ٹرک ان کے اوپر چڑھا دیا، جس سے محمود احمد شہید ہو گئے۔ پولیس کے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کو ہم اسی طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے ہمارا کوئی بھی سپوت محاذ جنگ پر یا پاکستان میں کہیں بھی اپنی جان دے کر شہادت کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں انا علی کی طرف سے۔ فیصل آباد میں جو کچھ ہوا ہے، ان کے والد دانش کی طرف سے ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا، اس لڑکی پر تشدد بھی کیا گیا، اس کی قابل اعتراض ویڈیو بھی سامنے لائی گئی۔ ان پر کیس ہوا ہے، ان کے باپ کی ضمانت ہو گئی ہے۔ یہ لڑکی اسلام آباد میں تھی، وہاں پہ اس نے حفاظتی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ تو فیصل آباد میں ہی تھیں، تو یہاں پہ کیسے ضمانت کے لیے آ گئی؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں گھومنے پھرنے آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی حفاظتی ضمانت منظور کروا لوں۔ یہ کیس جو ہے، اس میں یہ لڑکی اور ان کا باپ بالکل قصوروار نظر آتے ہیں، جو کہ شواہد سامنے آئے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا وہ قصور ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس لڑکی نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس بنا پر کہ یہ نظر آ رہا ہے اس لڑکی کی ضمانت منظور نہ کی جائے، ایک آدھ روز میں دوبارہ عدالت نے ان کو پھر طلب کیا ہے، تو صرف اس بنا پر کہ یہ لڑکی گناہ گار نظر آتی ہے، اس کو جیل بھجوا دیا جائے، یہ بھی انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اگر ان کی ضمانت بنتی ہے تو وہ ضمانت ضرور دی جانی چاہیے۔ اگر ضمانت نہیں بنتی، قانون کے مطابق اگر ان کی ضمانت نہیں بنتی تو ان کو پھر
یقینی طور پر جیل جانا ہوگا۔ یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں میاں محمد سمرو کی۔ وہ سندھ سے حلقہ 196 سے کامیاب ہوئے تھے۔ وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت استعفیٰ نہیں دیا تھا جب عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ منحرف اراکین میں بھی شامل نہیں تھے۔ ایک دو روز قبل اسپیکر کی طرف سے ان کی چھٹی کی درخواست کو نامنظور کرتے ہوئے ان کی سیٹ کو خالی قرار دے دیا گیا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس پر میاں سمرو صاحب عدالت میں چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر تھا، اس لیے وقت پر چھٹی کی درخواست میں جمع نہیں کرا سکا۔ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں۔ پاکستان واپس آ کر میں اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کروں گا۔ ان کے اس موقف کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو جس طریقے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ میاں محمد سمرو صاحب پاکستان واپس آئیں گے اور اس کے بعد اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بعض میر ہو گئے، بعض میروں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔